چین کا پاکستانی سالمیت، خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں۔ دو طرفہ ہم آہنگی اور تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ چین کا مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا فریقین کے مفاد میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں معمول کے حالات دکھانے کی کوشش مسترد۔ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمشنر کی 24 گھنٹوں میں پھر طلبی۔ گورو اہلووالیہ سے دفتر خارجہ میں پاکستان کا شدید احتجاج۔ مراسلات تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان بھارتی مشیر قومی سلامتی کی بریفنگ اور دعوے مسترد کرتا ہے۔ بھارت جال سازی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دکھا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر تشکیل کشمیر سیل کا دوسرا اجلاس۔ وزیر خارجہ، صدر آزاد کشمیر، وزیر قانون سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شام میں نہتے کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی ضمیر جھنجھوڑیں گے۔ اجلاس میں روابط کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ مقبوضہ کشمیر میں آج ایک کربلا بپا ہے۔ کشمیری عوام بھارتی سرکار کے سامنے بکیں گے نہ جھکیں گے۔ فردوس عاشق اعوان کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ مزید بولی، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وہ دن دور نہیں جب باطل مودی کو شکست فاش ہوگی۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے باعث بھارتی صدر کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، فضائی حدود مکمل بند کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کلین کراچی مہم جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر قانون فروغ نسیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ مسائل حل کرنے کے لیے سفارشات جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی کے عوام بد انتظامی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ناقص پانی اور صحت کی ناکافی سہولیات سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کا مستقبل کراچی سے جڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ناکام ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اسپیکر نے فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، لیکن اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری سے بھی رابطہ کیا، لیکن پھر بھی نہیں آنے دیا گیا۔ بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے بھی VIP پروٹوکول۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرس کے دوران VIP کو گزارنے پر بزرگ کو بولنا مہنگا پڑ گیا۔ سب انسپیکٹر ریاض آپے سے باہر بزرگ کو زمین پر گھسیٹتا رہا۔ دیگر زائرین منت سماجت کرتے رہے، مگر کسی کی ایک نہ سنی۔ فوٹیج سامنے آئی تو پولیس حکام نے سب انسپیکٹر کو معطل کر دیا۔ فیروز والا کچہری میں وکیل کے تشدد کا شکار لیڈی کانسٹیبل فائزہ کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ۔ کہتی ہے، طاقت کے نشے میں چور وکیل نے تھپڑ مارا، ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہاں جاؤں، کیا خودکشی کر لوں؟ نوکری عوام کی خدمت کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ ریاست مدینہ میں انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ میرا جرم کمزور عورت ہونا ہے، میں مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لاہور میں پولیس حراست میں عامر کی ہلاکت۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق۔ عامر مسیح کی کمر، بازو اور ہاتھوں اور پاؤں پر تشدد کے نشانات، پسلیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ اسپتال منتقلی کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سادہ لباس اہلکار بے ہوش عامر کو لاتیں اور دھکے مارتے رہے۔ بہاڑی میں غریب خاتون پر تشدد، پولیس افسران سمیت 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ DSP، SHO انچارج CIA اور محرر سمیت 8 افراد گرفتار۔ RPO ملتان وسیم سیال کی وزیر اعلیٰ کے نوٹس پر داد رسی کے لیے متاثرہ خاتون کے گھر آمد۔ ظہورہ بی بی کی تیمارداری اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ملتان کے نواح میں گھر کے اندر انوکھی پنچایت۔ سسر اور والد نے مل کر خاتون کے بال مونڈ دیے۔ 3 بچوں کی ماں کوثر مائی پر گھر سے بھاگنے کا بھی الزام۔ خاتون کے والد کا کہنا ہے، انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ پولیس حراست میں ہلاکت پر SHO بلیک لسٹ ہوگا۔
آئندہ کسی تھانے میں تعینات نہ کرنے کی ہدایت۔ RPOs اور DPOs اپنے اضلاع کے تھانوں کے اچانک دورے کریں۔ کسی تھانے میں غیر قانونی حراست نظر آئے تو ذمہ دار پولیس اہلکاروں کو اسی تھانے کے حوالات میں بند کیا جائے۔ IG پنجاب کا صوبے کے تمام RPOs اور DPOs سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب۔ لاہور MM عالم روڈ پر کیفے سے شراب برآمد، 13 افراد زیر حراست، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کیفے اعلان تو سیل، لاہور میں سرعام شراب کب سے فروخت ہو رہی ہے؟ متعلقہ اداروں نے پہلے کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیفے مالکان کو کون سی اہم شخصیات کی سرپرستی حاصل تھی؟ شہریوں نے نئے سوالات اٹھا دیے۔ صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر 10 روزہ تقریبات جاری۔ اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند جوک در جوک جھنگ پہنچنے لگے۔ زائرین کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ جولائی تا ستمبر کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں مشکلات۔ ہدف پورا کرنے کے لیے رواں ماہ 491 ارب روپے کی وصولیاں لازمی، تاہم شرائح سود میں اضافے سے ٹیکس وصولیاں متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکام کا کہنا ہے منی بجٹ لائے بغیر ہدف کو ممکن بنا لیا جائے گا۔ آبشاروں کی سرزمین پر پریوں کی وادی کالام، بلو واٹر ویلی سیاحوں کا پسندیدہ مقام۔ آلودگی سے پاک نیلا پانی اور دل فریب نظاروں کے ساتھ ٹراؤٹ مچھلی کے مزے۔ وادی میں لکڑی سے بنے عارضی ہوٹل بھی موجود۔ جنت جیسی حسین وادیوں تک پہنچنے کے لیے کھنڈر نما سڑکیں۔ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات۔ سیر کے لیے آنے والوں کا سڑکوں کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائق محمود اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، افغانستان میں عرصہ دراز سے جاری امن کوششوں پر پانی پھر گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امن کوششوں کو تہوبالا کر دیا۔ امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر کے ساتھ آج ہونے والی خفیہ ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے موقف اپنایا ہے کہ مذاکرات کے اہم مرحلے پر کابل پر حملہ کیا گیا۔ اگر طالبان فائر بندی پر متفق نہیں ہو سکتے تو انہیں مذاکرات کا حق بھی نہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے سے امریکہ کو پہلے سے زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ افغانستان میں امن کی امیدیں کھٹائی میں پڑنے لگی۔ مذاکرات کے آخری مرحلے میں امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ مذاکرات کے اہم مرحلے پر کابل پر حملہ کیا گیا۔ اگر طالبان فائر بندی پر متفق نہیں ہو سکتے تو انہیں مذاکرات کا حق بھی نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی سودے بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں؟ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹر پیغام پر کہا کہ جھوٹے مفاد کے لیے طالبان نے کابل حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ وہ مزید کتنی دہائیوں تک لڑنا چاہتے ہیں؟ امریکی صدر نے کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں سے ہونے والی خفیہ ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی۔ کیمپ ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر سے الگ الگ ملاقاتیں ہونا تھی۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر طالبان جنگ بندی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بامقصد معاہدے کی صلاحیت موجود نہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے سے امریکہ کو پہلے سے زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک دن پہلے تک مذاکرات بالکل ٹھیک انداز میں چل رہے تھے۔ صدر ٹرمپ کے فیصلے سے امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اصل امن تب آئے گا جب طالبان جنگ بندی کے لیے راضی ہوں گے اور افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں گے۔ چین نے پاکستانی سالمیت، خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی۔ دو طرفہ ہم آہنگی اور تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ پرامن اور مستحکم جنوبی ایشیا فریقین کے مفاد میں ہے۔ پاک چین دوستی میں نئی امنگ، نئی ترنگ، اسٹریٹجک کوارڈینیشن اور مشاورت کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے 2 روزہ دورہ پاکستان کے دوران صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی۔
नाजरीन, कराची के बेपनाह मसाइल ने वजीर आजम इमरान खान को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इमरान खान ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म लाहे अमल की तश्कील के लिए वजीर कानून फरोग नसीम की सरबराही में आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी को मुजवजा लाहे अमल के बारे में सिफारिशात जल्द अज जल्द पेश करने का हुक्म दिया गया।